بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ المنورہ سے پاگل پن کی حد تک محبت رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ٹائم پاس کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ جو یہ سمجھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم پاس کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جا کر اپنا کوئی اور ویلاگ دیکھیں۔ یہ معاملے کچھ اور ہیں، اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو خوابوں میں، خیالوں میں اور ہر وقت دل میں اپنے ایک ایسا احساس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ مدینہ المنورہ کیسے پہنچیں یا مدینہ المنورہ کو کیسے اس کا نظارہ کریں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا تھا۔ تو ناظرین، مدینہ المنورہ میں ایک ایسی جگہ آج بھی موجود ہے کہ جہاں پر آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جہاں پر آج بھی آپ کو ایگزیکٹ 1400 سال کیا اس سے بھی ہزاروں سال پہلے کا مدینہ المنورہ ملے گا۔ وہ آج بھی جگہ موجود ہے، لیکن وہ اور چند سال تک باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ناظرین، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس جگہ کے بارے میں کہ جو ایگزیکٹ 1400 سال سے لے کے آج تک وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو خوشبو بھی ملے گی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا احساس، اور وہی مدینہ جس میں آپ کو نہ کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے گی، نہ سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑیاں نظر آئیں گی، نہ آپ کو ہوائی جہاز نظر آئیں گے، نہ کچھ، صرف اور صرف آپ محسوس کریں گے کہ میں واقعی پرانے زمانے میں پہنچ گیا ہوں جو کہ 1400 سال پہلے کا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج بھی موجود ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک ٹچ ہوئے ہیں، وہ ایگزیکٹ وہی زمین، وہی پتھر، وہی مٹی کے ذرات، وہ صرف اور صرف مدینہ المنورہ میں اس وقت، اگر یعنی کہ ون آف وہ پلیسز جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ٹچ ہوئے ہیں اور وہ پتھر آج تک موجود ہے، وہ مسجد نبی کے نزدیک ترین 500 میٹر کے فاصلے پر، کہاں؟ 500، آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر، جو کہ آپ 7 منٹ اگر آپ پیدل چلیں تو آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ ہے جبل صلہ۔ جبل صلہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، معلوم بھی آپ کو ہوگا، لیکن آج میں آپ کو اس کا ایک نیا رنگ بتاتا ہوں۔ ناظرین، جبل صلہ وہ پہاڑی ہے جو کہ مدینہ المنورہ کے بالکل سینٹر میں پائی جاتی ہے، یعنی ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 5 منٹ کی بھی واک کرتے ہوں گے مبارک پاؤں چل کے لے کے، تو وہ جبل صلہ تک پہنچ جاتے تھے۔ ناظرین، یہ ایگزیکٹ اپوزٹ میں آتا ہے پہاڑ جو کہ جنت البقیع ہے، یعنی کہ جو لوگ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں، جو کہ وہ کبوتروں والا چوک یا وہ کلاک والا چوک کہلاتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ ہے جہاں آپ کو گاڑی اتارتی ہے، وہاں سے آپ دائیں طرف سیدھا چلتے آئیں سیدھا، تو آپ ٹھیک 7 منٹ کے بعد جبل صلہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ویسے تو مسجد نبی کے مبارک صحن میں بھی آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو جبل صلہ نظر آئے گا، لیکن اونچی اونچی بلڈنگوں نے ان خوبصورت مقامات کو چھپایا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جبل صلہ میں آج وہ پتھر موجود ہیں سارے کے سارے جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں لگے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا لمبا ترین سجدہ فرمایا، جی، جس کو غار سجدہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر جو لمبا ترین سجدہ کیا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو ہیں، وہ اسی غار میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ اس پہاڑ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، جب تو ایک طرف دیکھتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خندق کھود رہے ہیں، جو خندق کھودی جا رہی تھی غزوہ احزاب
غزوہ خندق وہ کھودی جا رہی ہے، اور اسی پہاڑ سے جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد نبی بھی دکھائی دے رہی ہے، ازواج مطہرات کے حجرات بھی دکھائی دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے مبارک گھر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بائیں دیکھتے ہیں تو مدینہ نظر آتا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ کرام نظر آ رہے ہیں جو خندق کھود رہے ہیں، یا اگر اس طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں تو دائیں طرف مدینہ، بائیں طرف خندق۔ تو ناظرین یہ وہ مقام ہے، اس مقام پہ آج بھی صدیوں پرانے آپ کو کھنڈرات ملیں گے، ایسے ایسے کھنڈرات ملیں گے جن میں سلطنت عثمانیہ کے وقت میں تو یہاں پر فوجی چھاونیاں ہوتی تھیں۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ جیسے واچ ٹاورز بھی ہوتے ہیں نا، جو فوجی چھاونیوں کے، جو کہ دشمن کی حرکت پہ نگاہ رکھتے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے۔ جی ناظرین، جبل صلہ کے ٹھیک اپوزٹ میں غزوہ خندق کی آپ کو 7 مساجد ملتی ہیں، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ وہی 7 مساجد ہیں۔ یقین کریں جب میں زندگی میں پہلی بار یہاں پر داخل ہوا، مسجد الفتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر بن خطاب، مسجد علی رضوان اللہ اجمعین سب کے لیے، اور ناظرین جب یہاں میں داخل ہوا میں نے کہا یہ کیا؟ اس مسجد میں آ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ جیسے زمانہ مجھے 1400 سال پیچھے لے گیا ہے۔ پتھروں کی بنی ہوئی مسجد پہاڑ کے اوپر، جہاں پر کوئی پنکھا نہیں لگا ہوا، قالین بھی نہیں بچھے ہوئے، اور اے سی بھی نہیں لگے ہوئے، لائٹوں کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ تو ناظرین چھوٹی سی مسجد اور بالکل تنگ سی جگہ پر میں جب گیا تو یقین کریں ناظرین، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں جانے کے بعد کہاں گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جو مجھے لے کے آ گئی ہے 1400 سال پہلے کی جگہ پر۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ مسجد قباء ہو جائے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ ایک ماڈرن سٹرکچرز ہیں سارے، یہ سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ چھتریاں بھی آٹومیٹک کھلنے والی ہیں، ساری چھت بھی پھرنے والے ہیں۔ لیکن احساس جو آپ کو 1400 سال پہلے کا ہے وہاں لے جائے، وہ آپ کو جبل صلہ پہ ملے گا یا غزوہ احد کے چند مقامات پر ملے گا۔ ورنہ سعودی عربیہ نے غزوہ احد میں بھی اوپر لائٹنگ اور ہوٹلز اور وہی سب کچھ بنا کے اس کو بھی ایک ماڈرن کر دیا ہے، غزوہ احد کے پہاڑ کے اوپر بھی، مطلب پکنک سپاٹس بن چکے ہیں۔ تو ناظرین جبل صلہ پہ آپ اگر کسی وہ کھنڈرات والی بلڈنگ میں سے کسی ایک کمرے میں گھس جائیں تو آپ کو وہ پتھر اور وہ سب کچھ آپ کو لگے گا نہیں نہ، یہ وہ مدینہ ہے ہی نہیں جس میں سے ابھی میں پورا گھوم گھام کے آیا ہوں، اور سب کچھ الیکٹرانک، سب کچھ ڈیجیٹل وغیرہ۔ یہ مدینہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے جبل صلہ کی خوبی۔ ناظرین یقین کریں کہ میں جب کھڑا ہوا تھا جبل صلہ کے نیچے، جو مسجد شہداء ہے غزوہ خندق میں بنی ہوئی ہے، تو میرا دھیان مسجد کی سے کم، یعنی جو بنی ہوئی ہے اوپر جو پہاڑ کی طرف مجھے کھنڈرات دکھائی دے رہے تھے نا، اور بڑے بڑے پتھر۔ یقین کریں میں نے کہا اچھا یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھڑے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خیمہ تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہاں تھا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا، اور یہ خیمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، جنہوں نے اس خندق نکالنے کا آئیڈیا دیا تھا۔ اور اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سامنے کھڑے ہوئے 10,000 کے لشکر کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ لشکر کیا کرتا ہے۔ اور پھر آندھی چلی، اور وہ تو ایک اور قصہ ہے غزوہ خندق کا، آپ میرے چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ میں سے جو بندہ بھی یہاں مدینہ المنورہ جائے تو زیارات میں زیادہ سے زیادہ وقت جبل صلہ پہ گزارے، اور وہاں پر غار بنی حرام میں جائے، غار سجدہ میں مست جائے، وہاں جا پر سجدہ کرے، کیونکہ وہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ماتھا ٹکرایا تھا، ایگزیکٹ ویسی جگہ ہے۔ ثم الحمدللہ کہ ابھی تک سعودیوں کی ابھی تک اس پلاننگ میں وہ شامل نہیں آیا کہ اس کو بھی توڑ دیں، پھوڑ دیں یا ختم کر دیں، ورنہ تو انہوں نے سارے پہاڑ سب کچھ ختم ہی کر دیے۔ تو ناظرین میں بھی یہی دل کر رہا ہے کہ میں اڑ کے چلا جاؤں اور میں ساری رات جبل صلہ پر خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤں، خیمہ نہ بھی لگاؤں
تو بس ایک میرے پاس ایک چادر سی ہو بچھا کے میں بیٹھ جاؤں اور میں صرف اور صرف دیکھتا رہوں کہ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہاں پر جب رات گزارتے تھے اس پہاڑ کے اوپر تو وہ کیسی رات ہوتی تھی۔ پہاڑ کے اس پار ادھر تو غزوہ خندق کے جو ہے وہ خیمے لگے ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے، اور ساتھ ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جو کہ اپنی ایک ہی بکری کا جو بچہ ہے اس کو جو ہے وہ حلال ذبح کر کے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، وہ بالکل پاس ہی تو ہے۔ ہاں جی، تو وہ یہ ساری جگہ ایسی روحانیت سے بھرپور ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو جبل صلا اس کو مس مت کریں، اس کے چاروں طرف آپ گھومیں، اس کے اوپر جائیں، اس کے اندر بنے ہوئے جو ابھی تک وہ کھنڈرات یعنی کہ جو کہ اس وقت کے قلعے تھے وہاں پر جائیں، ان کے اندر گھسیں، اور وہاں پر جا کر جو آپ کو محسوس ہو وہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اس ویڈیو میں۔ ناظرین ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیے، یہ آج سے 100 سال پہلے تک واحد ایسا مقام تھا مدینہ المنورہ میں کہ جہاں پر جب زائرین حجاج اکرام جتنے بھی زیارت کرنے والے لوگ مدینہ المنورہ جاتے تھے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد جنت البقیع میں جو اس کی زیارت کرنے کے بعد وہ لوگ جبل صلا پر چڑھتے تھے، اور جبل صلا سے کے اوپر چڑھ کر وہ دیکھتے تھے وہ ہے میرے آقا مولا کریم کا مدینہ، وہ ہے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، وہ ہے گنبد خضرا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی، وہ ہے میرے آقا شاہ دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مدینہ، اور وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔ آپ بھی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، ٹھیک ہے؟ آج بھی ان بڑی بڑی عمارتوں میں سے جو بہت بڑی بڑی عمارتیں اونچی اونچی ہیں ان میں سے آپ کو مسجد نبی ویسے ہی دکھائی دے گی جیسے آج سے 100 سال پہلے بھی نظر آتی تھی۔ تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں ضرور کا لے لیجیے گا، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ منظر نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے باقی اور پہاڑ ختم ہو چکے ہیں مدینہ منورہ میں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جبل صلا کی جگہ پر بھی کوئی اونچی اونچی بلڈنگیں بنی ہوں گی جن میں لفٹیں لگی ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا ریسٹورنٹس بنے ہوں گے، اور وہ امریکہ کی طرز کی بلڈنگیں بنی ہوں گی جیسا کہ باقی ہر جگہ بن چکی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔